والسامعین پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ رمضان مبارک کا مہینہ عام طور پر پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے کا ہوتا ہے، اس لیے کہ رمضان مبارک کا مہینہ جامع العبادات کا ہے۔ جامع العبادات کا مطلب کیا؟ کئی عبادتیں اس ایک مہینے میں شامل اور داخل ہو جاتی ہیں۔ آ رہی ہے بات سن؟ آ رہی نہیں ہے؟ ویسے تو ہر لمحہ عبادت کا، ہر دن عبادت کا، ہر مہینہ عبادت کا، کوئی دن ایسا نہیں جس میں اسلام کسی عبادت کا حکم نہ دیتا ہو۔ ہر دن، ہر ہفتہ، ہر مہینہ، دن ہو یا رات، عبادت ہی عبادت ہے، بلکہ پورا دین عبادت ہے۔ بولو ماشاءاللہ، بولو حادثہ میرا ہوا، زبان تمہاری مت بنی۔ ہمارا جو دین ہے وہ دین عبادت ہے۔ صرف نماز عبادت نہیں، روزہ عبادت نہیں، زکوٰۃ عبادت نہیں، حج عبادت نہیں، ہماری اپنی زندگی کے ضرورتیں شریعت کے مطابق ہو تو وہ ضرورتیں بھی عبادت بن جاتی ہیں۔ بولتے نہیں سبحان اللہ؟ نہیں بولتے تو پھر مغرب تک نہیں اٹھتا، پورے تڑپ کے ساتھ سننا۔ اچھا پھر بولتا ہوں، جملہ سنو۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تلاوت، ذکر، درود، یہی کام عبادت نہیں۔ ہماری اپنی جو زندگی کی ضرورتیں ہیں، اگر وہ ضرورتیں شریعت کے مطابق ہو، اللہ تعالیٰ ان ضرورتوں کو بھی عبادت بنا دیتی ہے۔ کھانا شریعت نہیں ہے، کھانا ضرورت ہے۔ سمجھو بات کو، ایک ہے شریعت، ایک ہے ضرورت۔ کھانا ضرورت ہے کہ شریعت ہے؟ ضرورت۔ نماز ضرورت ہے کہ شریعت ہے؟ شریعت ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسا مجمع رہا جو بہترین دسترخوان کا سکا بنے۔ کیا ہے؟ روزہ ضرورت ہے کہ شریعت؟ شریعت۔ سونا ضرورت ہے کہ شریعت؟ شریعت پر تو ثواب ہے، اس لیے ثواب ہے کہ بندہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ بدلے میں ثواب دیتے ہیں۔ ضرورت پر ثواب نہیں۔ اصول بتا رہا ہوں میں آپ کو، ضرورت پر ثواب نہیں، کیونکہ میرا اپنا کام ہے وہ، لیکن اللہ کا کرم دیکھو کتنا بڑا ہے، نسبت میرے نبی کی دیکھو کتنی عالی شان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تو اگر کہتا
پڑوسی ملک میں ایک مولانا گزرے قریب میں 2 سال پہلے، حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، محی السنہ تھے آپ، حضرت جانتے ہیں، حضرت کے بیانات کی کتابیں بھی بنی ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں بیت الخلاء معلوم ہے؟ ارے الیکسندر میں ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں، ضرورت کو امریکہ جاتے ہیں، بیت الخلاء ہے نہیں؟ اچھی جگہ خراب جگہ؟ خراب جگہ۔ وہاں جانے سے پہلے اللہ کی پناہ مانگ کر جانے کا حکم، جو کام جو جگہ اللہ کی پناہ کا حکم آتا ہے وہ اچھی جگہ نہیں۔ بیت الخلاء خبیث جنات و شیاطین کے رہنے کی جگہ۔ پیارے آقا نے وہاں جانے سے پہلے کی دعا بھی بتائی، وہاں سے آنے کے بعد بھی دعا بتائی۔ وہاں آدمی اپنی ضرورت پوری کرتا ہے اور اندر بیٹھ کر آدمی قرآن نہیں پڑھ سکتا، اندر بیٹھ کر آدمی ذکر نہیں کر سکتا، اندر بیٹھا رہا اذان ہوتی ہے تو جواب نہیں دے سکتا، اذان مکمل ہو گئی تو اذان کے بعد کی دعا نہیں پڑھ سکتا۔ اتنی زبردست دعا اذان کے بعد کی۔ بڑے اعمال تو بڑے ہیں، لیکن چھوٹے اعمال کو بھی ہم چھوٹے نہیں سمجھنا۔ بعض چھوٹے چھوٹے سادے سیدھے اعمال زبردست جنت کی ضمانت ہے۔ عمل چھوٹا لیکن ایسی زبردست گارنٹی آپ کے ساتھ دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ کا بندہ اذان کا ادب اور احترام کرتا ہے اور اذان کا جواب دیتا ہے اور اذان کے بعد کی دعا پڑھتا ہے، پیارے آقا فرماتے ہیں اس کی سفارش حشر کے میدان میں کرنا میرے لیے واجب ہو جاتا ہے۔ واجب، واجب کا مطلب ضروری۔ وجبت لہ شفاعتی، میری شفاعت، میری سفارش اس کے لیے واجب۔ عمل کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ دنیا میں بچنا کمال نہیں، آخرت میں بچنا کمال۔ ذری پریشانی دنیا میں آ جاتی ہے تو بچنے کی اتنی فکریں ہوتی ہیں، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں 60 سال نہیں 6000 سال جینا ہے۔ دنیا میں بھی بچنے کی کوشش کرو، دنیا میں بھی حفاظت کی کوشش کرو۔ دنیا غیر ضروری جگہ نہیں۔ اگر دنیا غیر ضروری جگہ ہوتی تو قرآن پاک کی بہترین دعا، جس کو کبھی دعا میں نبی نے نہیں چھوڑا اور آج بھی ساری امت الحمدللہ دعا میں اس دعا کو پڑھتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اگر دنیا غیر ضروری جگہ ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذکر دعا میں نہ کرتے۔ دنیا میں بھی بچنے کی کوشش کرو۔ اسی لیے تو یہ محنتیں جو ہو رہی ہیں مسجدوں
کے ڈاکومنٹس کے چھوڑو حضرت، کون سا ہٹا پھینکنا ہے دن بھر نچنا نہیں. دنیا دارل عمل ہے، یہاں کے پریشانیوں سے بھی بچنے کی کوشش کرنا. سانپ سے بچتے نہیں بچتے. جب دنیا کا اعتبار نہیں تو سانپ سے کیوں بچتے ہیں؟ بچھو سے بچتے نہیں بچتے. دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے تو بچھو سے کیوں بچتے ہیں؟ ویسے حادثات سے بچنے کی بھی کوشش کرنا. لیکن آج اس کا کہنا کیا ہے کہ دنیا کی پریشانیوں کو سامنے رکھ کر آپ کی بچنے کی کوشش کرتا ہے تو آخرت کی پریشانی کو بھی سامنے رکھ کر اس سے بھی بچنے کی کوشش کرنا، اس سے زیادہ کرنا. یہ جو محنتیں جو ہو رہی ہیں یہ صحیح محنتیں ہیں. دشمنوں کے پلان، دشمنوں کی سازشیں آپ نہیں سمجھتے. اس ماحول میں جو غرق ہے وہ سمجھتا ہے. دشمنوں کی چالوں کو سمجھنے والے سمجھتے ہیں. اپنا ڈاکومنٹ پورا صحیح رکھو، اس کے بعد جب مقابلے کا وقت آتا ہے کرارا جواب دو. اپنا ڈاکومنٹ پکا رکھو. یہ ضرورت ہے، ضرورت. اس میں تو شریعت نے رخصت بھی دی ہے. تصویر حرام ہے، آج سب مبتلا ہے، عاجز بھی مبتلا ہے. لیکن جب تک تصویر کے بارے میں بحث نہیں تھی، ایک طرفہ مسئلہ تھا، تمام مسلکوں کے نزدیک اس وقت تصویر کی اجازت ضرورت کو سامنے رکھ کر کی. اب تو مسئلے میں گنجائش آ گئی ہے. نہیں بھی ہمارے مذہب میں تصویر جائز نہیں، ہمیں پاسپورٹ میں تصویر نہیں پکڑتے بول کر اگر ضد کرتے تو ہمارا پاسپورٹ نہ بنتا. علماء بیٹھے کرنا کیا ہے تو پھر ضرورت کو سامنے رکھ کر جائز ہونے کا فتویٰ دیے. دنیا کی پریشانیوں سے بھی بچنے کی کوشش کرنا. دو کام کرنا دنیا کی پریشانیوں سے بچنے کے لیے. ایک حالات کی ضرورت کو پوری کرنا، دوسرا دعاؤں کا دامن تھامنا. تو پھر نتیجے ہمارے ہوتے ہیں. اور یہ بس پہلا کام حالات کی ضرورتوں اور تقاضوں کو پورا کر دینا جائز طریقے سے. کیا چاہتے ہیں آپ؟ آدھار کارڈ لیجیے. کیا چاہتے ہیں آپ؟ ووٹر آئی ڈی لیجیے. کیا چاہتے ہیں آپ؟ پاسپورٹ لیجیے. کیا چاہتے ہیں آپ؟ ہمارا نام کا اسپیلنگ صحیح لیجیے. آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہمارے ابا کا نام صحیح لیجیے. کیا چاہتے ہیں آپ؟ ہمارے امی کا نام لیجیے. کیا چاہتے ہیں؟ ہمارے بچوں کی تعداد لیجیے. باپ ہمیں اور ہمارے سے یہ 3 اسٹیج تک کا نظام پکا رکھو. اس سے اوپر کا انشاءاللہ وقت آئے گا جواب دیں گے. ایک اوپر، ایک ہمیں، ایک نیچے، یہ 3. اس سے اوپر کا پوچھے تو گرو کا ہی کیوں بھیجا لو کیا ڈاکٹر صاحب؟ اس سے اوپر کا اگر پوچھے تو گرو کا ہی کی ہمیں دادا کو دیکھے کہ نہ بابا ان کا ڈاکومنٹ ہمارے پاس پوچھتا نا گھگو نہیں تو اور کیا ہے. پردادا کو دیکھے نہیں، بابا کو دیکھے الحمدللہ. بابا کا پوچھ. ہم خود اپنے آپ کو دیکھیں
ہوں، اس سے اوپر کا نہیں۔ میں غلط ہٹ کر عنوان سے بات نہیں کر رہا ہوں، میں عنوان ہی کے اندر ہوں۔ بات پھیل رہی ہے تو آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں۔ مسلمان غافل ہے، ساری دنیا کے قوموں میں سب سے زیادہ ہوشیار مسلمان تھا، آج ساری دنیا کی قوموں میں سب سے زیادہ غافل مسلمان ہے۔ غافلین کا نمبر جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ قرآن کا اشارہ ہے، حضرت قبلہ سے پوچھو، ماحول پڑھنے پڑھانے کا ہے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، جن کے سینوں میں دھڑکتے دل ہو لیکن سمجھنے کی صلاحیت نہ ہو، جن کے سروں میں آنکھ ہو حقیقت دیکھنے کی طاقت نہ ہو، کان ہو حقیقت سننے کی طاقت نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے کیا کہتا ہے؟ اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہے۔ اس سے بھی آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأُولَئِکَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ غفلت میں پڑے۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو غفلت اور غافل پسند نہیں، بیدار رہنا، بیدار ہوشیار رہنا۔ دنیا ہے تو دنیا کے ضرورتوں کو بھی پورا کرنا جائز طریقے سے۔ ہمارے اپنے ابا امی کا ریکارڈ اور ہمارا ریکارڈ اور ہمارے بچوں کا ریکارڈ، اسی شہر بنگلور کے اندر ایک محلے کی رپورٹ میرے پاس آئی، 1 مہینے سے آپ کی مسجد میں جو محنت ہو رہی ہے اس علاقے میں بھی محنت ہو رہی ہے، اور وہ علاقہ تقریباً 55-60% مسلمانوں کا ہے۔ وہاں کبھی قریب میں میرا پروگرام ہوا، وہاں کے ذمہ داروں نے کہا کہ حضرت تقریباً 25 دن سے زیادہ ہم اس کام پر لگے ہوئے ہیں، بمشکل سے 1000 مسلمان بھی ابھی تک نہیں آئے۔ خدا نہ خواستہ حالات کروٹ لے لے تو سزا دشمنوں سے نہیں ملے گی، ہماری غفلتوں کی سزا ہمیں ملے گی۔ سزا دشمنوں سے نہیں، ہماری غفلتوں کی سزا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو غفلت کے بارے میں بڑے سخت وعیدیں ہیں۔ ایک مثال دیتا ہوں، سنو۔ امام ابو حنیفہ کو جانتے نہیں ہیں؟ ارے شیواجی نگر میں نہیں، بڑے امام تابعین میں شامل ہیں آپ۔ سراج الائمہ والمحدثین والفقہاء ہیں۔ تمام ائمہ کا ادب ہے، خود کتاب میں لکھا ہے، تمام اماموں کے سردار فقہی اعتبار سے امام ابو حنیفہ ہے۔ اللہ نے عجیب و غریب استنباط استدلال کا ملکہ عطا فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ کانفرنس میں اس حدیث کو جانا ہوا، مہاراشٹر کو بڑے بڑے حضرات ائمہ کے بیانات ہوئے، طالب علم کو بھی بات کرنے کا موقع ملا۔ اتفاق سے مغرب کے بعد کی بات اس حدیث کی تھی، بڑے بڑے علماء جو بولنا تھا پورا بول دیا، میں پریشان ہو گیا۔ اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائی۔ میں حضرت امام ابو حنیفہ کے عقل پر بات کرتے کرتے میرے زبان سے ایک جملہ نکل گیا، جتنے فقہی ائمہ گزرے ہیں شریعت کے سمندر کے ساحل میں بیٹھ کر مسائل کی مچھلیاں پکڑے ہیں، امام ابو حنیفہ تنہا وہ ہیں جو بیچ میں پہنچ کر غوطہ لگا کر شریعت کے موتیاں نکالے ہیں۔ خود امام اوزاعی فرماتے ہیں تمام ائمہ کا اجتہاد استدلال، تمام ائمہ کی عقلیں جہاں جا کر ختم
اجتہاد شروع ہوتی ہے۔ حضرت سے کسی نے پوچھا ایک مسئلہ جو غفلت پر بات کر رہا ہوں، بیدار ہو، جاگو مسلمانوں جاگو، جگانے والے ہم تھے، ہم خود اگر سو گئے تو پھر کیا ہوگا ہماری قوم کا، ہماری نسلوں کا کیا ہوگا؟ جاگو جاگو۔ روزہ، مسلسل بیانات، تراویح اور تفسیر، یہ تمام مسائل نہ ہوتے تو غفلت اور جاگنے کے عنوان پر کچھ اشعار بھی پڑھتا۔ میں بھی روزہ بابا، جاگو۔ اب حالات بہت خراب ہیں اور بہت کم ہے وقت ہمارے پاس، بہت کم وقت میں جاگ کر، توبہ دلہ کر کے، معافی خدا سے مانگ کر، اچھی زندگی کرنے کا ارادہ کر کے ہم اپنے ضروریات کو پورا کریں گے۔ گزرا ہوا وقت انشاءاللہ واپس آئے گا، گزرا ہوا دور واپس آئے گا۔ ایک مسئلہ ہے 3 رکعت والی نماز یا 4 رکعت والی نماز۔ ہم میں سے کوئی پڑھتا ہے تو دوسری رکعت میں اتحیات پڑھ کر اٹھ کر کھڑے ہونا نہیں ہونا، اسے بولتے قاعدہ اولا۔ آخری رکعت میں جو بیٹھتے ہیں اسے کہتے ہیں قاعدہ اخیرہ۔ اتحیات پڑھ کر، تشہد پڑھ کر، تشہد پڑھتے ہی اٹھ کر کھڑے ہونا تیسری رکعت کو، 3 رکعت والی نماز ہو یا 4 رکعت والی نماز ہو۔ اگر کوئی آدمی بھول کر درود پڑھ لیا تو مسئلہ کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ سے پوچھا گیا علیہ الرحمہ سے، حضرت بھول کر اگر آدمی درود شریف پڑھ لیا تو مسئلہ کیا ہے، نماز کا حکم کیا ہے؟ کیونکہ اسلام میں بھول معاف ہے اور پوری شریعت میں بھول اگر معاف نہیں ہے وہ حج اور عمرہ ہی میں معاف نہیں ہے۔ اس کے علاوہ نماز میں بھول معاف ہے، روزے میں بھول معاف ہے، زکوٰۃ میں بھول معاف ہے، دوسرے معاملات میں بھول معاف ہے، حج میں عمرے میں بھول معاف نہیں۔ روزے میں اگر کوئی آدمی بھول کر کھا لیا روزہ سلامت، روزے میں اگر کوئی آدمی بھول کر پی لیا روزہ سلامت۔ 2 سال پہلے حکومت نے فون کر کے پوچھا بھائی بھول کو سگریٹ پی لیا میرا روزہ ہے کیا لگتا ہے؟ بھائی بولے بھول کو کھانا کھایا چلتا، بھول کو پانی پیا چلتا، روٹی کھا لیا چلتا، سگریٹ پیا نہ تو ڈائریکٹ منہ میں تو نہیں رکھا۔ سگریٹ کے ڈبے سے سگریٹ نکال کو، ماچس نہیں تو لائٹر اٹھا کو، سلگا کو، منہ میں رکھ کو، گھچیٹ کو چھوڑے تک تجھے روزہ یاد آیا۔ پھر میں پوچھا کتنا نہ پیا، پوری پی یاد رکھ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایسی بھی غفلت، پھر بھی بات 4-5 علماء پر میری نظر پڑ رہی ہے، ہمارے رشتے میں علمی رشتے میں میرے بڑے بھائی ہیں، پوچھو ان کے سامنے ہمارا علم اور ہمارا عمل چھوٹا ہے۔ روزے میں بھول کر معاف، نماز میں بھول ہو گئی معاف، تھوڑی تلافی کا حکم مل جائے گا۔ حج میں بھول معاف نہیں، عمرے میں بھول معاف نہیں، نماز میں بھول معاف ہونے کے باوجود امام ابو حنیفہ پوچھتے ہیں کہ کہاں تک درود پڑا؟ اب سائل نے کہا اللہم صلی علی محمد۔ امام ابو حنیفہ نے پوچھا آقا کے نام تک پہنچ گیا بھول کر؟ ہاں پہنچ گیا۔ آقا نے کہا سجدے سہو اس پر واجب۔ مشہور واقعہ، باسند واقعہ، اللہم صلی علی محمد تک پہنچ گیا، آقا کا نام لیا، ہاں لیا، سجدے سہو واجب، سن لیا، انہیں چلا گیا۔ ہمیں رہتے تو پوجا کیسے؟ اس زمانے میں پوچھنے والے پوچھتے تھے، جواب علماء دیتے تو خاموش سن کر چلے جاتے تھے۔ اس زمانے میں جواب دیے تو سن کر نہیں جاتے، کھجاتے۔
پوجاتے ہیں. اور خاص طور پر میں معافی چاہتا ہوں، میں سب کو نہیں کہتا، جو اس ماحول میں مبتلا ہے ان کو کہتا ہوں کہ خاص طور پر کھجانے کی جو عادت ہوتی نا وہ پڑھے لکھے لوگوں کو ہوتی ہے. میدان ان پڑھ ہوتے ہیں نا، سمجھنا و اطاعنا، سنے اور اطاعت کریں. مسئلہ پیدا ہوتا ہے پڑھے لکھے لوگوں سے. اللہ اکبر، اور سن کر چلا گیا. تھوڑی دیر کے لیے آرام کے لیے جب حضرت امام ابو حنیفہ گئے تو خواب میں میرے آقا کی زیارت ہوتی ہے. سبوں مرتبہ نہیں، حضرت ابو حنیفہ کو ہزاروں مرتبہ آقا کی زیارت ہوئی. آقا نے پوچھا ابو حنیفہ علیہ الرحمہ سے، پیارے تیرے جواب کی خبر مجھ تک پہنچی؟ ڈائریکٹ خبر اللہ تک پہنچتی ہے، واسطے سے خبر نبی تک پہنچتی ہے. ہر پیر ہمارے اعمال کی خبر پہنچتی ہے، ہر جمعرات ہمارے اعمال کی خبر پہنچتی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک میں، آقا کے دربار میں پوری امت کے حالات پہنچتے ہیں. ایک سوال آپ کر سکتے ہیں میرے پیاروں، مولانا جب ہر پیر پیارے آقا تک ہمارے حالات کی خبر پہنچتی ہے، وہ بھی اجتماعی طور پر نہیں، انفرادی طور پر، سب کی جمع خبر نہیں پہنچتی، آپ کی الگ خبر پہنچتی ہے. پیر سے جمعرات تک آپ کا عمل کیا نام کے ساتھ پیش ہوتا ہے، جمعرات سے پیر تک کا میرا عمل کیا تھا نام کے ساتھ میرے نبی کے دربار میں پہنچتا ہے. یہ یا 2 یا 3 یا 10 یا 20 افراد کی خبر نہیں، میرے رب کی قسم پوری امت کی خبر میرے نبی تک پہنچتی ہے بالواسطہ. اس میں کسی کا اختلاف نہیں، اور اس وقت تو اختلافی باتیں کرنے کا موقع بھی نہیں ہے. ہزاروں باتیں اتفاق کی ہے ہم کریں، اختلافات کو اب چند دنوں تک ہم اپنے اپنے ماحول میں بیان کر لیں، وہ پر بیان نہ کریں، کیونکہ جتنا دشمنوں کو ان کی طاقتوں سے، ان کی سازشوں سے فائدہ نہیں پہنچا جتنا ہمارے اختلاف سے ان کو فائدہ پہنچا. ہم سب ایک بن کر رہنا. لڑو لوگوں تو بول کر نہیں بول سکتا میں، لڑے بغیر تو اپنا نیند بھی آتے ہیں. میں تو بعض تقریروں میں بولتا ہوں میاں بیوی بھی کبھی بھی لڑ لینا، کیونکہ تو اس وقت کی لڑائی میں مزہ بھی ہے. تم نے کیسا معلوم ہے؟ میں شادی شدہ بابا بھائی، وہ بھی ہے وہ جسے بیوی کی ہے، بچے بھی ہے. شادی کے بعد تھوڑی بہت لڑائی ہوتی ہے نا، وہ لڑائی میں بھی مزہ ہے. انہوں ہمنا بات کرتے نہیں، ہمیں ان کو بات کرتے نہیں. انہوں بار بار فون دیکھتے ہیں، ہمارا فون آیا کیا، ان کو ہمیں بار بار دیکھتے ہیں، ان کا فون آیا کیا. یہ مزہ نہیں تو اور کیا ہے. پھر آخر ان کا فون ہم نہ آتا، ایک مسکال چھوٹا. اب ہمیں دیکھتے ہیں کیا رہے مسکال آکو ہے نا بول کر، کیا ہے کہ کم سے کم مسکال تو کری نہ بول کو ہمیں فون کرتے پٹا کو غصے کا اظہار کیا بولو. تمہیں اتنا جی کرے حسیتت معلوم ہونا سب کو تجربہ ہے. تمہیں اتنا جی کرے میں ہی نہیں تمہارا بیٹا کرے، میں ہی نہیں تمہارا بیٹا کرے. ابھی نے ہلو بولتا بیٹا کرے کہ اس کی اماں کری کی سب جان تو گئی. اب خیر آگا اپنا بات چیت شروع ہوگی نا،
سلسلہ جاری رکھیں گے بول کر کیا پتا ہے آپ جی ابھی اس کا غصہ اتریا نہیں زہر بنائی ہو انہیں تو الیکسندر کا میں فوراً بولتا تمہیں کھا کو سو جاؤ میں کھا لگا جائے چلتا نہیں چلتا ایسا لڑائی ہوتی رہتی ہے اختلاف صحابہ کے بیچ میں بھی تھا اختلاف ائمہ کے بیچ میں بھی تھا اختلاف اولیاء کے بیچ میں بھی تھا اختلاف مفسرین کے بیچ میں بھی تھا اختلاف محدثین کے بیچ میں بھی تھا بعض احادیث کو بعض محدثین صحیح قرار دیتے ہیں بعض احادیث کو بعض محدثین ضعیف قرار دیتے ہیں لیکن آپس میں ادب تھا احترام تھا محبت تھی الفت تھا اختلاف کے باوجود ان کو دعا کرتے تھے ان کو دعا کرتے تھے اختلاف کے باوجود ان کو سلام کرتے تھے ان کو سلام کرتے تھے اختلاف کے باوجود ان کی عیادت کرتے تھے ان کی عیادت کرتے تھے اختلاف کے باوجود ان کے جنازے میں یہ شریک ہوتے تھے ان کے جنازے میں یہ شریک ہوتے تھے اختلاف کے باوجود تعزیت میں باتیں ایسے بیان کرتے تھے کہ سننے والا پریشان ہوتا تھا اختلاف دیکھے تو یہ زبان دیکھے تو یہ مزاج آنا ہمارے اندر یہ مزاج آنا ہمارے اندر لیکن ہم اختلاف کو اتنا آگے بڑھاتے ہیں کہ بیٹھے سو جگہ دشمن کو فائدہ پہنچتا ہے بیٹھے سو جگہ دشمن کو فائدہ پہنچتا ہے بیچ میں آ گئی ہے بات پیاروں اللہ کے پاس ہمارے اپنے دلوں کی صفائی کی دعا مانگو اے اللہ میرے جسم کو بعد میں صاف کر میرے دل کو پہلے صاف کر اللہ میرے کپڑوں سے زیادہ میرے دل کو صاف کر اللہ پوری امت کی محبت میرے دل میں عطا فرما پوری امت کے دل میں میری محبت عطا فرما اے اللہ ہم آپس میں ایک بن کر رہے ہم آپس میں جڑ کر رہے اے اللہ ہمارے درمیان اتحاد ہو قرآن کی ایک آیت کا اشارہ ہے تین چیزیں امت میں آ جائے دنیا کی کوئی طاقت ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی ایک اللہ کی اطاعت دوسرا رسول اللہ کی اطاعت تیسرا امت کے اندر اتفاق شاید تراویح میں آپ لوگ اپنی صاحب کے ساتھ اپنی صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کر اس آیت کو سنے ہوں گے وہ پارا مکمل بھی ہو گیا ہوگا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ اللہ کی اطاعت کرو نبی کی اطاعت کرو پھر آپس میں مت جھگڑو ورنہ تمہاری ہوا اٹھ جائے گی وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ حضرت قبلہ بیٹھے ہیں یہ جو لفظ ہے نا یہ پبلک کے زبان میں استعمال ہونے والے لفظ کو اللہ نے قرآن میں داخل کیا مفسرین کرام فرماتے ہیں لڑتے رہو گے تو ہوا اکھڑ جائے گی ہوا اکھڑنا یہ کوئی بڑا زبردست جملہ نہیں ہے جو اللہ کے زبان مبارک سے نکلے اللہ نے بندوں کے مینٹالٹی کو سامنے رکھ کر قرآن پاک میں کچھ جملے بندوں کے مینٹالٹی کے مطابق نازل فرمائے اگر لڑو گے تو ہوا اکھڑ جائے گی تمہیں بچے بات نہیں کرتے یہ تمہارا ظرف ہے میں پڑھ کر تمہارے سے بات کرنا یہ میرے اخلاق ہے میں خواہ آیا نہیں میں دعا کر کے یہاں تک پہنچا ہوں ایک اللہ کے بندے نے کہا کہ حضرت میرے بھائی مجھے بات کر کے تقریباً 15 سال ہو گئے ابھی صبح 11:30 کا فون آج جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں خبر پہنچ ہی جاتی ہے لوگ اپنے درد رکھتے ہیں گزارشات رکھتے ہیں سب کا لحاظ کر کے مضمون کو جمع کرنا پڑتا ہے اس نے کہا 15 سال ہوئے حضرت میرے بھائی مجھ سے بات کرتے میں نے کہا کہ وہ نہیں کرے تو نہیں کرے تمہیں جا کر کرو نہیں حضرت میں کریا تو بھی بچے کرتے نہیں صاف بولتے میں مریا تو تو دیکھنا نہیں رہے تو مریا تو میں دیکھنا نہیں
یہ بولنا سو میں مریا تو میں تجھے دیکھتا نہیں رہے، تو مریا تو تو مجھے دیکھنے کو، ٹھیک ہے تو مرے تو ہم کیا بند ہو جاتے ہیں. یہ بولنے کے بجائے مسلمان محمد کے غلام قرآن پڑھنے والے اللہ اکبر یہ کہتے ہیں میں مریا تو تو دیکھنا نہیں، تو مریا تو میں دیکھنا نہیں. ایک دودھ کا یہ حال ہے، ایک خون کا یہ حال ہے، ایک قرآن والے کا یہ حال ہے، ایک اللہ والے کا یہ حال ہے، ایک نبی والے کا یہ حال ہے، ایک قبلے والے کا یہ حال ہے. دوستو لڑو اپنی جگہ پر، لڑنے کے بعد فوراً آگے بڑھ کر جو سامنے والے کو بات کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں میں اس سے راضی بھی ہوتا ہوں، فرشتوں پر اس پر فخر بھی کرتا ہوں، میری مرضی کا اس کے لیے جنت میں بیچ میں محل تیار کرتا ہوں. میں ہو کہ آپ اس میں جو مبتلا ہیں آگے بڑھ کر سامنے والے سے بات کریں گے انشاءاللہ. کریں گے انشاءاللہ. بھائی گرتا کی حضرت پھر کیا تو عملی کا ہے گرتا بھی ہمیں بات کرے تو گر جائیں گے. ارے میرا نبی پڑھ پڑھ کے ابو جہل سے بات کرتا تھا. کیا میرے نبی کی عظمت میں فرق آیا؟ پڑھ پڑھ کر ابو جہل سے بات کرتے تھے میرے نبی کی عظمت میں فرق آیا؟ کچرا پھینکنے والوں کو پڑھ کر بات کرتے تھے میرے نبی کے مقام میں فرق آیا. پتھر پھینکنے والوں کو بات کرتے تھے میرے نبی کی عظمت میں فرق آیا. کانٹے بچھانے والوں کو بات کرتے تھے میرے نبی کی عظمت میں فرق آیا. پیٹ میں سجدے کی حالت میں اوجھڑی رکھنے والوں کو بات کرتے تھے میرے نبی کی عظمت میں فرق آیا. سامنے والا اپنا ضرب دکھائے گا. میرے پیاروں ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق بتائیں. بات بہت کھل رہی ہے کہ میں ڈاؤٹ کرنا نہیں، میں روزہ ہوں کہ نہیں ہوں ملکوں. 4 دن پہلے اس طرح بیان کو گیا تو تقریباً 1.5 گھنٹہ بات کرنے کا موقع ملا. ایسے ہی ماحول تھا وہاں پر تو مجھے اس پر بھی بات کرنے کا حکم آیا تو 1.5 گھنٹہ بات کرنے کا موقع ہوا. تو جب ایک چندہ لکھ رہا تھا ایک دوست ہی چنے، اللہ کا بندہ میرا پرانا دوست، اب ملاقات کم ہو رہی ہے، اس علاقے میں آ کر کام میں غصہ نہیں کرنا حضرت کی بات دوست کو کیا بھی آپ تو میں روزہ کیا ہے یہ سب ہے نا الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے. سمجھ میں آئی بات ہے. طاقت وٹامن کا نام نہیں ہے، اللہ کی عطا کا نام ہے. اللہ کی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں آتا ہے چلنے کی طاقت نہیں تھی، مریدین پکڑ کر لے کر جاتے تھے، لیکن اصلاحی مسلک پر بیٹھتے گھنٹے بیان کرتے. تھانوی نے فرمایا چلنا اور نہ چلنا حضرت کی ذاتی طاقت ہے، بیان کرنا اللہ کی عطا ہے. بات لمبی ہو جائے. دلوں کو پاک کرو، دلوں کو صاف کرو، گھرے سجانا، کپڑے اچھے پہننا، پاؤڈر پہ لونی لگانا، اسپرے کتر لگانا کمال نہیں. یہ دل صاف رکھنا، دل صاف رکھنا. چھوٹے بن جاؤ اللہ بڑے بنائیں گے. بڑے بننے کی کوشش نہ کرنا، چونٹیوں کی قد و قامت سے بھی اتر جائے. قرآن کا اشارہ ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا دنیا میں تکبر کرنے والے حشر کے میدان میں چونٹیوں کی شکل اور قد و قامت کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. چھوٹے چھوٹے تھے. آپس میں لوگ پوچھیں یہ کون یہ کون یہ کون؟ یہ بھی انسان ہے. کہاں گیا ان کا قد و قامت؟ کہاں گئی ان کی پرسنالٹی؟ کہاں گیا ان کا ہائٹ اور وائٹ؟ اور کون سا گنا ان کا کہ اللہ نے اتنا چھوٹا بنا دیا ان کو، وہ بھی حشر کے میدان میں؟ تو جواب آئے گا یہ دنیا میں فخر کرتے تھے، جواب آئے گا یہ دنیا میں تکبر کرتے تھے. یہ اکڑتے تھے. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری انسانیت کے سامنے نہیں، پوری مخلوقات کے سامنے ان کو ذلیل کر دیا. ان
کے اعمال کی یہی سزا ہے. بات سے ہٹا نہیں میں، عبادات پر بات، بیت الخلا پر بات، اذان پر بات، پھر آقا تک خبر پہنچنے پر بات، تمام باتیں ذہن میں رہتی ہیں. وقت کا تقاضا ہوتا ہے، کبھی بولتا ہوں تو کبھی چھوڑتا ہوں. میں بھی عمل کروں گا، آپ بھی عمل کریں گے. میں بھی عمل کروں گا، آپ بھی